آج کے ہمارے اس خوبصورت سیٹ میں خوبصورت مذہبی اسکالر جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظہور احمد صدیقی صاحب دامن برکاتہ القدسیہ، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ یقیناً انہی کی جانب بڑھتی ہیں اور ان سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے بے پایہ فضل و احسان سے حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور شب قدر کے حوالہ سے اس علمی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے، وہ بابرکت رات ہے کہ جس کی عظمتیں، جس کی برکتیں اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک بظاہر چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا سب سے پہلی اس کے اندر جو برکت قرآن کریم کی صورت میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا یہ قدر والی رات جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، یہ نزول قرآن کریم کی رات ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا تمہیں کیا پتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو استفہامی انداز اس رات کی عظمتوں کو چار چاند لگا رہا ہے کہ یا اللہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں تو فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس میں ملائکہ اور روح الامین ان کا نزول ہوتا ہے۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ عَمَلٍ سلام۔ یہ ساری سورہ مبارکہ پاک رات کی عظمتوں کو چار چاند لگا رہی ہیں کہ رب کائنات فرما رہے میرے بندو تمہیں کیا پتا یہ شب قدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس میں رحمت الہیہ کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ کے پاک محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے شب قدر کو ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے اس میں قیام کیا، حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس میں یہ حکمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں میری امت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ جب بھی شب قدر کی وہ طاق راتیں آئیں تو مسلمان یہی سمجھے 21ویں شب بھی شب قدر ہے، 23ویں شب بھی شب قدر ہے، 25ویں شب بھی شب قدر ہے، 27ویں 29ویں رات جو ہے یہ شب قدر راتیں ہیں، اس لیے یہ حکمتوں والی باتیں ہیں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک صحابہ نے جو محسوس کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان شریف کی 23ویں شب بلایا، فرمایا آؤ عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی معیت میں، حضور کی اقتداء میں عبادت کی، حضور کی معیت میں نمازیں پڑھی، ذکر اذکار کیا۔ قربان جائیں ان کے مقدر پر، ان کی قسمت پر کہ چہرہ رسول دیکھ کے جو عبادت کر رہے ہیں۔ اس محبوب نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ کے نمازیں پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ان کی نمازوں پر قربان، ان کے زہد و تقوی پر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور حضور کے دیدار کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے وہ رات عبادت میں گزاری۔ فرماتے ہیں 24ویں شب آئی تو حضور نے ہمیں کوئی حکم نہ فرمایا، 25ویں شب آئی پھر حضور نے ہمیں بلایا، آدھی رات تک عبادت فرماتے رہے، 26ویں رات پھر حضور نے کوئی حکم ارشاد نہ فرمایا، 27ویں شب آئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پوری رات حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت ساری رات عبادت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آج سحری کا بھی ہمیں وقت نہ ملے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا، حضور نے اس کو مخفی تو رکھا ہے لیکن ہمیں زیادہ اندازہ اس بات کا ہوا
کہ یقیناً جس رات کو حضور نے ساری رات عبادت میں گزار کے اللہ کی عبادت کر کر کے اس رات کو گزارا ہے تو وہی رات جو ہے شب قدر ہو سکتی ہے. اور مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہ شب قدر کو قرآن کریم کی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر یہ لفظ جو ہے اللہ نے 3 مرتبہ بیان فرمائے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, 3 مرتبہ آیا ہے. 9 حروف کو 3 کے ساتھ بہت اعلیٰ جب ضرب دی جائے جواب کیا آتا ہے 27 آتا ہے, 27ویں شب آتا ہے, یعنی 27 آتا ہے. تو اس سے بھی مفسرین نے اندازہ کیا ہے کہ حکمتیں ہیں اس کلام کے ایک ایک حرف کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب جو ہے خاص طور پہ وہ رات ہے جس میں زیادہ تر علماء کا, زیادہ تر مفسرین کا اور صحابہ کرام کی بھی بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے 27ویں کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن حضور کا یہ منشا اور حضور کا یہ بتانا کہ ہر رات جو ہے شب قدر میں میری امت تلاش کرتی رہے, اللہ تعالیٰ کا امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ہی اتنی برکتیں رکھ دی ہیں, اتنی رحمتیں اکٹھی کر کے اس رات میں رکھ دی ہیں کہ پہلی امتوں کے لوگ ہزار مہینے عبادت کرتے رہے اور وہ 1000 مہینے عبادت کریں اور اس امت کو ایک ہی رات ایسی دے دی ہے کہ جس میں اللہ نے وہ رحمتیں, وہ برکتیں, وہ ساری اپنی اللہ پاک نے کرم نوازیاں جمع فرما کے یہ رات امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے. تو اس رات کی جو نورانی کرنیں پھوٹ رہی ہیں, اگر ہم نے اس نورانی کرنوں کو حاصل کر لیا, اللہ کے حضور عبادت میں یہ راتیں گزاری, سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کرتے رہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے, اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہے, توبہ و استغفار کرتے رہے, تو یقیناً یہ نورانیتیں جو ہم دنیا میں حاصل کریں گے تو یہ نورانیت قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی. اور یہ نورانیت ہی ہوگی جس نے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے. اور قبر روشن تب ہی ہوگی جب ہم دنیا سے ایسا سامان لے کے جائیں گے جو قبر میں روشنی کا سامان بنتا ہے. تو اس رات کو عبادت میں, ان راتوں کو گزارنا چاہیے. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے. قبر والا چیخ رہا ہے, کہتا ہائے میں برباد ہو گیا, میں نے زندگی غفلت میں گزار دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا, نادان, کاش تو نے زندگی میں ایک رات شب قدر عبادت میں گزاری ہوتی, ایک شب قدر تو نے دنیا میں عبادت میں گزاری ہوتی, آج میں پچھتاتا نہ. اللہ اکبر. تو ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اے دنیا کے لوگوں, اے مسلمانوں, نبی پاک کے غلاموں, اگر ایسی مبارک راتوں میں بھی غفلت کا شکار ہوئے اور ایسی مبارک راتیں جنہیں اللہ شب قدر فرماتا ہے, اللہ قدر والی رات فرما رہا ہے, اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی ایسی راتوں کی تو پھر پچھتاوے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مہلت دی ہے ہمیں, اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی میں یہ جو شب قدر آئی ہے اس کو غنیمت جانے, اللہ کے حضور عبادت میں گزارے, سر سجدے میں ہو, دعائیں ہوں اپنے لیے, والدین کے لیے, قوم و ملت کے لیے, حضور کی ساری امت کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ان مبارک راتوں کے صدقے میں, شب قدر کے صدقے میں حضور کی امت کی پریشانیاں دور فرما دے, ہماری ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. تو اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اور حضور نے فرمایا جو بندہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے, لیلۃ القدر آتی ہے, بندہ عبادت میں مصروف ہے, کوئی قیام کر رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے, کوئی اللہ کے حضور مناجات کر رہا ہے, فرمایا فرشتے جو اس رات آتے ہیں, پھر جو مسلمان عبادت میں مصروف ہوتا ہے فرشتے آ کے مصافحہ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرشتوں کے مصافحہ جیسی سعادت بھی عبادت گزار بندوں کو نصیب ہوتی ہے.